اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صلوات۔ ناظرین، تقریباً اکثر بیشتر علماء بھی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ اس کی تفصیلات ہم نے بیان کری ہے، ترتیل کس کو کہتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ کیسا پڑھا جائے۔ یہ ابحاث گزشتہ میں ہم نے اس کی تشریح مختصر سے کری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مراجعہ فرمائیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ درس ہیں احکام حروف کا 5واں درس ہے۔ احکام حروف کا 5واں درس احکام نون ساکنہ و تنوین ہے۔ احکام حروف کا درس پنجم نون ساکنہ و تنوین۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مختصر سا خلاصہ لکھنا چاہوں گا۔ نون ساکنہ و تنوین کے بعد 4 حالات وجود میں آتی ہیں۔ نون ساکنہ و تنوین 1 2 3 4 کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے۔ اظہار حروف حلقی آپ کو پتہ ہے 6 ہیں، حمزے، ہاء، عین، غین، قاف، ہاء، یہ حروف حلقے ہیں۔ مثلا اس کے لیے مثال ان ہوا، ان کے بعد ہاء آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نون ساکنہ و تنوین کے بعد نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے۔ یہ حروف حلقی ہیں، اس کے لیے مثال مختصر سی ان ہوا ہے۔ اظہار کا معنی یہ ہے کہ ظاہر کرنا، یعنی حروف اپنے یہ نون اور تنوین کا جو نون ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہوگا، کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، اپنے مخرج سے ادا ہوگا، ظاہر ہو کے پڑھا جائے گا۔ دیکھیں ان نوک زبان نون کے ادائیگی میں جہاں لگتی ہے وہاں لگے گی، ان ہوا۔ اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد کیا آ جائیں؟ حروف یرملون آ جائیں ادغام ہوتا ہے۔ حروف یرملون یہ ہے،
یا را میم لام واو نون یرملون لفظ میں جو حروف ہے وہی حروف انہیں کو حروف یرملون کہتے ہیں. نون ساکنہ و تنوین کے بعد با آ جائیں تو اقلاب ہوگا. الباقی حروف میں اخفا ہوگا. یہ مختصر سا اس در کا خلاصہ. اب اس کی تفصیل آپ سماعت فرمائیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، نون ساکنہ اور تنوین کی بحث علم قراءت میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. یہ بات زیادہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. دوسری قواعد کی نسبت علم تجوید میں یہ درس اور یہ قانون زیادہ استعمال ہوتا ہے. دوسری بات، تلاوت کو خوبصورت بنانے میں بھی اس کا مہم کردار ہوتا ہے، اور تلاوت کو خوبصورت بنانے کے لیے زیادہ یہ قانون مؤثر ہیں، زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ دوسرے الفاظ میں تیسرا نقطہ، یہ جو اخفاء ہیں، یہ نون ساکنہ اور تنوین ہیں، بشر کے مختلف لغات میں بھی زبانوں میں بھی موجود ہے. مثلا بعض لغات میں بھی اخفاء بھی ہیں، اظہار بھی ہیں. اس طرح سے یہ قوانین موجود ہیں، لہذا بس ان کو سیکھنا مشکل نہیں ہے. مثلا ایک مثال فارسی میں شنبہ، فارسی میں جو شنبہ کہتے ہیں، ہفتے کو شنبہ کہا جاتا ہے. دیکھیں شنبہ، یہاں پر شنبہ میں آپ دیکھیں شنبہ تقریباً اقلاب ہے. یا کنکور میں اخفاء تلفظ کرتے ہیں فارسی لوگ، لہذا اخفاء، اقلاب اور اظہار، یہ قوانین کو تلفظ کرنے میں، ان قوانین کا اجرا میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ خلاصہ ہے. اب اس کی جو ہے تفصیل آپ سماعت فرمائیں دقت سے. اظہار کا آپ کی خدمت میں بیان ہوا. نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے. یعنی ظاہر اظہار کا معنی کیا ہے؟ حرف اپنے مخرج سے نون ادا ہوگا. حروف حلقی یہ ہے، یہ حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، ہا، یہ حروف حلقی ہے. مثال اس کے لیے ان ہوا، یہ اس کے لیے مثال ہے. نون ساکنہ اور تنوین میں اس میں نکات، کچھ نکات کی طرف دیکھیں، یعنی بلکہ آپ نکات لکھیں یا نوٹ لکھیں. مثلا نوٹ، یہاں کچھ نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. کس میں اظہار ہے؟ نون ساکنہ میں. پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں جو بیان کروں گا وہ یہ ہے، نون ساکنہ اور تنوین، جب آپ نون کو اظہار کرتے ہیں تو نون میں معمولی سی بھی کوئی حرکت نہیں آنی چاہیے. ان ہوا، ان اس طرح سے نہیں. ان ہوا، قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان ہوا، دیکھیں ان معمولی سے حرکت نہ دے. ایک نقطہ. دوسرا یہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کو تیزی سے ادا کریں. اگر آپ نون ساکنہ اور تنوین کو تیزی سے ادا نہیں کریں گے، دیکھیں تقریباً اس میں 3 نکات ہیں. پہلا نقطہ کیا ہوا؟
نون ساکنہ اور تنوین پر کوئی حرکت نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ، نون ساکنہ اور تنوین کو تلفظ کرتے وقت تیزی سے ادا کریں۔ کیوں؟ جب آپ تیزی سے تلفظ نہیں کریں گے تو مشدد ہوگا۔ مثلا دیکھیں این پڑھیں گے نا، این مشدد، ان ہوا، دیکھیں ان ہوا، ڈائریکٹ شارٹ تیزی سے آپ ادا کریں۔ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی ہے نا، حروف حلقی اور نون ساکنہ اور تنوین کے بیچ میں آواز کو قطع نہیں کریں۔ یہ 3 نکات ہیں۔ نون ساکنہ اور تنوین کے بیچ میں آواز کو قطع نہیں کریں، فوراً ادا کریں۔ جیسا ومن آمنا، دیکھیں ومن اس طرح سے قطع نہیں کرے، ومن آمنا۔ بس یہ 3 نکات آپ انشاءاللہ تعالی حرکت نہ دیں، تیزی سے ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہیں خدا آپ کو بلا کریں، آواز کو قطع نہ کریں۔ یہ 3 ہیں، حرکت نہ دیتے، تیزی سے ادا کریں، آواز کو قطع نہیں کریں نون ساکنہ اور حروف حلقی کے درمیان۔ یہ 3 نکات اظہار کے بارے میں۔ اظہار کی بحث تقریباً ختم۔ اس کے بعد نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے۔ دیکھیں ادغام لغت میں داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے ادغام کی جو ہے بحث میم ساکنہ میں تقریباً بیان کیا ہے۔ اب مختصر یہاں بھی سنیے، لغت میں داخل کرنے کا نام کیا ہے؟ ادغام ہے۔ اصطلاح تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کا معنی دیتا ہے، اور جب ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دوسرے حرف مشدد پڑھا جائے گا، مشدد ہوگا۔ یہ تشدید جس حرف پر بھی ہو، یہ تشدید ہمیں کہتا ہے، دیکھیں میں ہوں نا، میں در حقیقت میں ایک حرف کی نیابت کر رہا ہوں۔ یہاں پر سمجھیں یہ 2 حرف سے ایک دوسرے میں ادغام ہوا ہے، اور یہ ادغام کی بات کو ہمیں تشدید بتاتا ہے۔ بس تنوین اور نون ساکنہ کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا لغوی معنی داخل کرنا، اصطلاحی معنی بھی بیان ہوا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ دوسرا جو نقطہ ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں، یرملون میں 4 حروف یمون، دیکھیں یمون، ان 4 حروف میں ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ۔ اما 2 میں لام اور را میں، را اور لام میں ادغام ہوگا بدون غنّہ۔ جیسا من، دیکھیں من یشا، من یشا، یہ آپ یہاں پر دیکھیں من یشا، یہ ادغام ہوا ہے، من غنّے کے ساتھ ادغام ہوا ہے۔ اما مر رب، دیکھیں مر رب، مر میں کوئی غنّہ، مر ڈائریکٹ ادا ہو رہا ہے، کوئی غنّہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، غنّہ جو ہم کہتے ہیں، غنّہ در حقیقت میں حرف میم اور نون کی ذاتی آواز ہے۔ حرف میم اور نون کی ذاتی آواز کو غنّہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں سوال بھی ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ غنّہ اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ اخفا بھی ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے، غنّہ بھی۔ فرق یہ ہے کہ غنّہ نون اور میم کی ذاتی آواز ہے۔ جب آپ غنّہ کرتے ہیں، دیکھیں ان، یہ آپ کی زبان کی جو نوک ہے، وہ نوک اوپر جو تالو ہے، تالو سے لگتی ہے کاملاً۔ ان، دیکھیں ان۔ اما اخفا میں آپ کی جو زبان ہے نہیں لگتی ہے۔ اخفا میں کیا ہے؟ نون کا جو مخرج ہے اس کے قریب میں رہتی ہے،
اور اس سے گزرتی ہے رہتی ہیں، باقی حرکت نہیں کرتی ہے، اپنے کیا کہتے ہیں کہیں پر آس پاس میں نہیں لگتی ہے، اس سے گزرتی ہیں نون کے مخرج سے، اور اس کی کوئی ذاتی اس وقت حرکت نہیں ہوتی ہے، نون کے قریب، نون کے مخرج کے قریب میں رہتی ہے۔ دیکھیں ان قریب میں، دیکھیں کنتم، یہ ہے اخفا۔ یہاں پر کیا ہوگا، خود ناک کے بانسے کے اندر ہی نون مخفی رہے گا۔ یہ ادغام کے بارے میں، لیکن اب یہاں پر آپ خلاصہ آپ دیکھیں، اس کا بھی ایک خلاصہ، اور بلکہ آپ یہ کہیں نکات یا نوٹ لکھیں، اس میں 2 یا 3 نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ 3 نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ادغام جب آپ غنہ کے ہمراہ انجام دیں گے تو اس میں 3 کام آپ انجام دے دیں۔ پہلا کون سا کام ہے؟ 3 کام انجام دیں گے۔ پہلا، جب آپ حرف مشدد کو تلفظ کریں گے تو اس کے ساتھ، اسی حرف مشدد کے ساتھ غنہ کو بھی ہمراہ میں رکھیں، ساتھ میں رکھیں، غنہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حروف مشدد یمون میں غنہ نہیں ہے، لیکن 2 حرکت کے برابر میں کھینچا جائے گا، کھینچیں گے۔ یہ آپ کے خدمت میں 2 نکات جو آپ کے خدمت میں بیان ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نون جب آپ ادغام فرمائیں گے تو اس وقت یمون میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور غیر یمون لام اور را میں ادغام ہوگا بدون غنہ، اور 2 حرکت کے برابر میں کھینچا جائے گا۔ یہ ختم۔ لیکن 2 استثناءات ادغام کے، اگر یہ پہلا استثناء قاعدہ ادغام کے نام سے، استثناء قاعدہ ادغام، استثناء قاعدہ ادغام، استثناء قاعدہ ادغام، استثناء قاعدہ ادغام۔ دیکھیں قاعدہ ادغام میں 2 استثناءات ہیں۔ پہلا استثناء یہ ہے، اگر نون ساکنہ اور حروف یرملون یہ ایک ہی کلمہ میں آ جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر ادغام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال 3-4 مثالیں ہیں، جیسا بلکہ وہاں پر کیا ہوگا، ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، نون ادغام نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا، سنوان اور قینوان، قینوان، یہاں پر دیکھیں نون کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا چونکہ ایک ہی کلمے میں واقع ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں پر ادغام کریں گے نا تو پورا لفظ بگڑ جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں ادغام کرے دیا تو کیا ہوا، دیا، یا سنوان میں سوا، یا قنوان میں قیوان، یہ بالکل لفظ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ہی کلمے میں حروف یرملون اور نون ساکنہ ہو تو ادغام نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور سورہ مبارک یاسین اور قلم کے آغاز میں بھی چونکہ حروف مقطعات سے شروع ہوا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ حروف مقطعہ کو بات میں ملانا چاہیں گے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، نون ظاہر کر کے آپ پڑھیں گے۔ یہ 2 نکات تھے کس میں، حروف تنوین میں، وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ اس کے بعد ہے آپ کی خدمت میں اقلاب، یہ ختم۔ اس کے بعد
اقلاب۔ اگر نون ساکنہ کے بعد تنوین آ جائیں، با آ جائیں، نون ساکنہ و تنوین کے بعد با آ جائیں تو اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ اقلاب کا معنی تبدیل ہونا، یہ پہلے بھی ظاہراً تبدیل کرنا۔ اصطلاح تجوید میں نون ساکنہ و تنوین کا جو نون ہے اس نون کا میم میں تبدیل ہونے کا نام اقلاب ہے۔ بس جب بھی نون ساکنہ و تنوین کے بعد با آ جائیں تو یہ نون جو ہے چھوٹا سا میم لکھا جاتا، میم میں تبدیل ہوگا۔ تبدیل کا معنی کیا ہے؟ اقلاب ہے۔ بس یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں ایک قانون، نون ساکنہ کا میم میں تبدیل ہونا ویسا ہے جیسے اخفاء میم ساکنہ میں بیان ہوا ہے۔ جس طرح سے اخفاء میم ساکنہ کے تلفظ میں ہون کاملاً بند نہیں ہوتے تھے، بلکہ دو لبوں کے درمیان ایک ضخیم کاغذ کے برابر فاصلہ رہتا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں 80% ناک کے بان سے آواز ادا ہوتی تھی اور 20% دہن اور منہ سے۔ اسی طرح یہی سیم ٹو سیم قانون اقلاب میں بھی ہوگا، دونوں ہون کے درمیان ایک ضخیم ورق کا فاصلہ ہوگا اور دو حرکت کے برابر میں کھینچا جائے گا۔ بس خلاصہ یہ ہیں اقلاب میں، خلاصہ اقلاب کا خلاصہ اقلاب یہ کہ دو لبوں کے درمیان فاصلہ ہونا، میم ساکنہ کے تلفظ میں دو حرکت کے برابر کھینچنا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دو نکات ہیں، ان دو نکات کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ بس دو چیزیں مہم ہیں۔ دیکھیں مثلا من بعدی، دیکھیں من، یہ بعدی، دیکھیں من ہے، یہ چھوٹا سا میم لکھا جاتا، دیکھیں من بعدی۔ اب دیکھیں من بعدی، یہاں پر کیا ہے؟ من تھا، نون کو میم میں تبدیل کرے، من بعدی کیسا ہوگا؟ میم کے تلفظ میں آپ دیکھیں میم ہونٹوں کو آپ کاملاً ملاتے تھے، ابھی جب آپ تبدیل کریں گے ہونٹوں کو نہیں ملائے، ایک ضخیم ورق کے برابر میں فاصلہ رکھیے تو کیا ہوگا؟ من ہوگا، من، دیکھیں من بعدی۔ دیکھیں دیکھیں من بعدی، تھوڑا سا فاصلہ ایک ضخیم ورق کے برابر میں رہتا ہے۔ من بعدی ختم۔ اس کے بعد ہے الباقی، حروف میں اخفاء ہوگا۔ بس اگر یہ نہ ہو، یہ 6 اور حروف یرملون 6، 12 با 13 کے علاوہ بقیہ جو حروف بچتے ہیں ان حروف میں اخفاء ہوگا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ اخفاء کا معنی یہ ہے کہ آپ کے خدمت میں پہلے بیان ہوا ہے، مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا۔ تجوید میں ادغام اور اظہار کی درمیان والی حالت کو، اظہار اور ادغام کی درمیانی والی حالت کو اخفاء کہتے ہیں۔ نون ساکنہ کاملاً حذف نہیں ہوتا ہے بلکہ اظہار اور ادغام کے درمیان والی حالت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، بس نون ساکنہ کے بعد بقیہ حروف آ جائیں، تنوین اور نون ساکنہ کے بعد اخفاء ہوتا ہے۔ اما طریقۂ اخفاء پہلے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے والے اس میں بھی بتا چکا ہوں۔ طریقۂ اخفاء یہ ہیں کہ اب دیکھیں غنہ میں نون کاملاً زبان اوپر، نو کے زبان اوپر والے نون کے مخرج پہ کاملاً لگتی ہے، اما یہاں پر نزدیک ہوتی ہے، نزدیک سے گزرتی ہے، لیکن نون کے مخرج پر نو کے زبان نہیں لگتی ہے۔ دیکھیں
ان کنتم باقی رہتی ہے اسی کے قریب میں، لیکن نونوں کے زبان اوپر والے تالو کو نہیں لگتی ہے۔ دیکھیں ان کنتم، یہ ہے اخفا۔ خلاصہ یہ ہے اخفا کا طریقہ، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخفا کی کیفیت بات والے حرف پر مبنی ہوگی، یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر اخفا کے بعد نون ساکنہ و تنوین کے بعد موٹے حروف آ جائیں، اخفا کے آخر میں موٹی سی آواز ادا فرمائیں گے، چونکہ بات والا حرف موٹا ہے، رکتے وقت آخر والی حالت موٹی ہوگی کیونکہ بات والا حرف موٹا ہے۔ اگر باریک حروف ہو تو اخفا بھی باریک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اخفا کے بارے میں، کہ بلکہ آپ نقطے کے عنوان سے لکھیں نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اخفا میں نو کا زبان نون کے مخرج نون کے نزدیک ہوگا ایک، ہم زبان منہ سے بات والا حرف ادا ہوگا، اپنے مخرج سے بات والا حرف پر اس کا کوئی اثر اخفا کا نہیں ہوگا، اپنے مخرج سے بات والا حرف کاملاً ادا ہوگا۔ تیسرا نقطہ، نون ساکنہ کی آواز بینی سے خارج ہوگی۔ چوتھا، نون ساکنہ اور اخفا دو حرکت کے برابر میں مقدار میں کھینچا جائے گا، مثلا کنتم نہیں ہوگا، کنتم دو حرکت کے برابر میں اخفا نون ساکنہ کے اخفا کو کھینچا جائے گا، کنتم۔ تقریباً یہ آپ کی خدمت میں یہ بحث تقریباً المختصر مکمل ہو گئی۔ الباقی حروف میں اخفا ہوگا، اخفا کا طریقہ آپ کی خدمت میں بتا دیا گیا، اور اس کے بعد باقی حروف میں اخفا ہوتا ہے، اور 4 نکات جو لازم اخفا کے لیے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ تو اسی پر ہم انشاءاللہ تعالی اس درس کو اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک جمع بندی ہے غنہ کے موارد کشش غنہ کتنے ہیں، اور موارد ادغام جو قرآن میں ادغام کے موارد بیان ہوئے ہیں تقریباً 10 الی 11 تک ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں آخر میں بیان کروں گا۔ ابھی آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔